اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے ہمارا تعلق اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس پر بات کروں گی میں آج مختصر سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا اس میں سے انہوں نے خرچ کیا، خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو، اور وہ اللہ سے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی۔ مطلب ایک ایسی تجارت جو کامیاب ہی کامیاب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کیا نا، ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس میں کبھی ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا لاس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی یہ تجارت اللہ رب العزت سے ہے، کسی عام انسان سے نہیں ہے۔ جس چیز کا تعلق بھی اللہ سے ہوتا ہے نا، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر بندہ اس بات پر عمل کر لینا تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں دنیا میں، کسی بھی قسم کا بزنس ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو رسک پر کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام چلے گا یا نہیں چلے گا۔ لیکن جب ہم اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں نا، وہ قرآن پاک پڑھنے کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، تو ہمیں اس میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں اس میں فائدہ ہی ہوگا۔ جس طرح قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو اگر ہم اس کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں صرف ایک حرف پڑھنے پر۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ جانے اللہ اور اس کے رسول سے اسے کتنی محبت ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنے سے اس کا ایک یہ پلس پوائنٹ بھی ہے کہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے مزید قریب ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ جانے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے نا، تو وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو جج نہیں کر پاتے کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس بات کو جج کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان طریقہ دیا ہے نا، کہ ہم اس کو جج کر سکتے ہیں اس طرح کہ ہم دیکھیں ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ اور بہت سے لوگ جب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان بڑا کم ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں، ہمارے ایمان کا لیول بڑا ڈاؤن جا رہا ہے، تو اس بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ اصل مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ خوف آتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے نا ان کے سامنے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر اپنے ہی رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مطلب کہ جب ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں نا، تو ہمارے دل ڈر جانے چاہیے اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مومنوں کی یہ خاصیت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے نا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دل سے پڑھیں، یہ نہیں کہ بس اوپر سے پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں۔ اور جب ہم قرآن پاک سنیں تو اس کو حاضر دل سے سنیں، اس پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے کیا پیغام، کیا ارشاد فرمایا ہے، کون سا ایسا کام جو ہمیں نہیں پتہ اور ہمیں اس میں سے نکالنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی عمل دیے ہیں ہم نے کرنا ہے، جو بھی کام ہے۔ اور قرآن مجید تو ہے ہی، مطلب تدبر کرنا چاہیے ہمیں۔ تدبر تو ہمارے دل کے اعمال میں شمار ہوتا ہے، جس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے نا، تو اس کے دل میں خوف